صائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا ہوا تھا، کسی نے میری طرف کنکری پھینکی، میں نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ عمر بن خطاب سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سامنے جو دو شخص ہیں انہیں میرے پاس بلا کر لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، یا یہ فرمایا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیے بغیر نہ چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز اونچی کرتے ہو۔ ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے زید بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا، انہوں نے صائب بن یزید سے بیان کیا۔ عبداللہ بن کعب بن مالک نے بیان کیا، ان کو ان کے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے عبداللہ ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے اپنے ایک قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کے اندر تقاضا کیا۔ دونوں کی آواز کچھ اونچی ہو گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔ آپ اٹھے اور حجرہ پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹایا۔ آپ نے کعب بن مالک کو آواز دی، اے کعب! کعب بولے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ اپنا آدھا قرض معاف کر دیں۔ کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا، اچھا اب چل اٹھ، اس کا قرض ادا کر۔